گالی دینا اور بد زبانی کرنا، اس کا انجام کیا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ پھیل چکا ہے گالی دینے کا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گالی، یہاں تک کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں تو گالی، دوستوں سے مل رہے ہیں تو گالی۔ گالی کو ہم نے اس طریقے سے اپنا لیا ہے کہ جیسے زبان پر اینی ٹائم چڑھی رہتی ہے وہ۔ کل بھی میں جب نماز پڑھ کر، مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا تو راستے میں دو بچوں میں لڑائی ہو رہی تھی اور وہ اس طریقے کی گالی دے رہے تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پہ بہت ہی سخت اور بہت ہی دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جب پیشاب کرتا تھا تو اپنے کپڑے کو، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور چگلیاں کرتا تھا۔ میرے بھائیو، جب گالی دینے سے ہمارے ساتھ اس طریقے کے عذاب ہوں گے ہماری قبروں میں، تو ہم اس چیز کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس چیز پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک گالی دیتے ہیں تو ہماری قبر میں 70 بچھو مسلط ہو جاتے ہیں، اور ایک بچھو جب ڈستا ہے تو انسان 70 ہاتھ زمین کے نیچے دھس جاتا ہے۔ اور ہم سوچیں کہ ہم دن بھر میں کتنی گالیاں بکتے ہیں اور ہماری قبر میں کتنے بچھو مسلط ہو رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، غور کرنے والی چیز ہے۔ ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں اس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لے گا، اس چیز کا بھی، اور ہم حساب دے نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سب سے حساب لینے پہ آ گیا تو ہم بالکل حساب دے نہیں پائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز کو ہم غور کریں، اس چیز سے ہم بچیں، گالیوں کو جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گالیوں جیسی چیز، گالی نہیں جبکہ زبان سے بری چیزوں، جو بری چیز ہماری زبان سے نکلتی ہے ان چیز سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔